رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماؤں بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں تاریخ کی مناسبت سے، چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور بعض لوگوں کا ذی الحج کی 18 تاریخ سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ یہ عید کا دن ہے اور اسے عید غدیر کا نام دے کے باقاعدہ طور پہ منایا جاتا ہے، تو ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ عید غدیر کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ تاریخی طور پہ اس بارے میں جو احادیث اور روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بیان کی گئی ہیں، ان سے متعلق بہت ساری معلومات ہم نے حاصل کی. آج کے خطبہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اہل ایمان کے محبوب جناب رسول اللہ علیہ والسلام کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں وہ بات کرنے، کہنے، سننے کی توفیق دے جس سے متعلق وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ بنائیں اور پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مومن، مسلمان اور اہل ایمان جہاں پر ان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کریں، وہیں پہ ایک تقاضا ان سے یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا تعلق تھا، جن سے نبی علیہ السلام کو محبت تھی، جن سے آپ کو پیار تھا یا آپ کا جن سے رشتہ تھا، ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار رکھا جائے. اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان کی جو بنیادیں ہیں یا جو اس کے بنیادی ارکان ہیں وہ تو 6 ہیں: اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا. بنیادی طور پہ یہ 6 چیزیں ہوں تو بندہ مومن بنتا ہے. لیکن یہ جو رسولوں کو ماننا ہے نا، اس میں جناب رسول اللہ علیہ والسلام پر ایمان کی جب بات آتی ہے تو اس ایمان کا تقاضا ہے، یعنی جس بندے کا جناب رسول اللہ علیہ والسلام پر ایمان ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ رسول اللہ علیہ والسلام کے محبوبوں سے نفرت کرتا ہو. اگر اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے لیکن جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے ان سے وہ محبت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی درجے میں کمزور اور ضعیف ہے. اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور اہل السنہ کا اس بارے میں یہ کلیئر کٹ موقف ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ والسلام کے تمام صحابہ، کوئی ایک نہیں، تمام صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے.
ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کے اہل بیت کے تمام افراد سے پیار کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی آل اولاد سے محبت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ عرصے سے اہل السنہ کے اندر یہ چیز زور پکڑ رہی ہے یا رائج ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں گڈ اور بیڈ کی تقسیم، اچھے اور برے کی تقسیم، پک اینڈ چوز کا رویہ، اس کو لے لو اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح تھا یہ غلط تھا، یہ بڑا اچھا تھا یہ اچھا نہیں تھا، یہ زندگی میں صحیح تھا زندگی کے بعد نکل گیا تھا، یہ جو رویہ اور انداز ہمارے ہاں کچھ عرصے سے اپنایا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت اسے اہل السنہ کے جوانوں میں انجیکٹ کیا گیا ہے، داخل کیا گیا ہے۔ یہ کسی طور پہ اہل السنہ کا عقیدہ کسی دور میں بھی نہیں رہا۔ ان کے باہمی اختلافات ہوئے، اختلاف رائے ہوا، لڑائی جھگڑے بھی بعض اوقات ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بچے اٹھ کے بڑوں کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کر لیں۔ ہم تو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں، ہمارے نزدیک تو سب صحابہ کرام کا احترام ضروری ہے، البتہ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، احترام سب کا ضروری ہے، عزت دینا سب کے لیے لازم ہے، محبت سب سے کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام اہل بیت کے بھی درجات رکھے ہیں۔ جس طرح سب رسولوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، سب کا احترام کرنا لازم ہے، سب سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح سب صحابہ کرام پر ایمان رکھنا اور ان سے محبت کرنا اور ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ نے رسولوں کے اندر درجات رکھے ہیں، ایسے صحابہ کے اہل بیت کے بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ فضائل میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، مقام اور مرتبے میں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ سب مومن تھے، مسلمان تھے، سب سے اللہ راضی ہے، سب اہل جنت ہیں، اس بات میں تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن جو درجات، جو مقام، جو فضائل اللہ نے عطا کیے، اس میں ایک دوسرے کا فرق کتاب و سنت میں رکھا گیا ہے، لیکن ایسی فضیلت بیان کرنا جس میں دوسرے کو گھٹایا جائے یہ جائز نہیں ہے۔ رسولوں کے درمیان اگر کوئی ایسی فضیلت بیان کرتا ہے جس میں ایک کو زیادہ کر کے نتیجتاً دوسرے کو گھٹائے، رسول اللہ نے منع کیا اس بات سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان فضیلت ایک کو اونچا بیان مت کرو۔ اس کی وجہ مفسرین نے اور شارحین حدیث نے اس کی جو تفسیر اور اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے، ایسی فضیلت نہ بیان کرو جس میں تم دوسرے کو ڈیگریڈ کرو۔ فضیلت تو اللہ نے ظاہر ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک کا مقام دوسرے سے بیان کیا ہے، لیکن ایسی فضیلت بیان کرنا، ایسی تقریر کرنا جس میں ایک کی فضیلت کو یوں بیان کیا جائے کہ دوسرے کی عظمت کو گھٹایا جائے، اس چیز کی اللہ نے، رسول اللہ نے اجازت نہیں دی۔ صحابہ کرام کے مابین بھی اللہ نے تفضیل رکھی ہے، مقام مرتبے میں فرق رکھا ہے، اس فرق کو بیان کریں، اس فرق کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور رکھیں، لیکن ایسی تفضیل، ایسی فضیلت، ایسے مناقب ہم بیان نہیں کر سکتے، اس انداز میں بیان نہیں کر سکتے، اس اسلوب میں نہیں لے سکتے کہ جس میں ایک کو بڑھا کے دوسرے کو گھٹانا مقصود ہو، اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ہیں اور آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بقیہ تمام لوگوں سے زیادہ عظمت، فضیلت اور منقبت عطا فرمائی تھی، ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمات دیں ان کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کے انتخاب کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس طرح اللہ نے روئے زمین پہ سب سے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو اپنا نبی رسول بنایا، ایسے ہی اللہ نے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو جناب رسول اللہ کے اصحاب اور ساتھی بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اس نے بہترین لوگوں کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اور پھر جس کی جتنی بڑی قربانی تھی اس کو اتنی بڑی عظمت سے نوازا گیا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، فضیلت، منقبت کی جہاں تک بات ہے،
تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کروں گا، آپ سے محبت رکھنے والوں کے نام، آپ سے پیار کرنے والوں کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے۔ خود حدیث انہوں نے بیان کی، جناب رسول اللہ علیہ والسلام سے متعلق آپ سے روایت کی، قسم اٹھا کے کہا اللہ کی، کہا والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے حبہ غلے کو، اناج کو، اس کے دانے کو پھاڑا، گٹھلی کو پھاڑا، اور اس میں سے غلہ، اناج، پودا، درخت، ان چیزوں کو اگایا، جس ذات نے یہ کیا میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ وبرأ النسمہ، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم۔ اللہ کی دو صفات کا ذکر کیا اور قسم اٹھائی، اس کے بعد کہا انہ لعاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی الیہ، بے شک جناب رسول اللہ علیہ والسلام جو نبی ہیں، جو امی ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی اور بڑی پختگی کے ساتھ کہی تھی، بڑی تاکید کے ساتھ کہی تھی۔ کیا بات؟ علی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بڑی پختگی اور تاکید سے کہا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ اے علی، تیرے ساتھ محبت کرنے والا پوری روئے زمین پہ صرف وہ بندہ ہوگا جس کے دل میں ایمان ہے، اور تیرے ساتھ نفرت صرف وہ بندہ کرے گا جس کے دل میں نفاق ہے۔ جو شخص اہل ایمان میں سے ہے، جو مومن ہے، ایماندار ہونے کی، مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندے کے دل میں جناب علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہو، اور منافق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہو۔ ان کی سیرت میں سے، ان کی زندگی میں سے کوئی ایسی بات اٹھا کے لے آئے جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ دیکھو جی یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کی پالیسی غلط تھی، یا یہ ان کا فیصلہ غلط تھا، یہاں پہ ان سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی تاریخ اٹھا کے لے آئے، کوئی بات اٹھا کے لے آئے، اور اس بنیاد پہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض دل میں پال لے۔ وہ انسان تھے، غلطی کا ہو جانا انسانوں سے اس چیز کا امکان ہوتا ہے، رسول اللہ کا کوئی بھی صحابی ہو، غلطی کا اس سے ہونا یہ ممکن ہے، وہ چاہے صدیق ہوں، چاہے فاروق ہوں، چاہے عثمان ہوں، چاہے علی ہوں، وہ انسان تھے، وہ مغفور تھے، معصوم نہیں تھے۔ غلطی کے ہونے کا امکان ہے، لیکن جب اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، میرے آپ کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 1400 سال کے بعد آ کے عدالت لگائے اور لا کے صحابہ کو اس عدالت کے اندر کٹہرے میں کھڑا کر لے اور وہاں پہ جج بن کے فیصلے دینے لگے، یہ غلط تھا، وہ صحیح تھا، وہ غلط تھا، یہ صحیح تھا۔ اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، کسی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ علیہ والسلام کہتے ہیں علی کے بارے میں، اے علی، تیرے ساتھ محبت کرنے والا صرف مومن ہوگا، تیرے ساتھ نفرت رکھنے والا صرف منافق ہوگا۔ جناب علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نفرت یا ان کا بغض انسان کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ جس دل میں علی کی محبت ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ اس کا شمار اہل ایمان میں ہوتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں جگائیے، پیدا کیجئے اس محبت کو، اور یہ محبت ٹرانسفر کیجئے اپنی نسلوں میں۔ اور ان کے فضائل و مناقب کی جہاں تک بات کی جائے، باتیں تو بہت ساری ہیں، ایک مجلس میں، ایک خطبے میں ان کا احاطہ کرنا شاید ہمارے بس میں نہیں، لیکن ہم نے انتخاب کیا ہے آج کی مجلس کے لیے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ ایک لمبی روایت کا، جس کو آپ سے بیان کیا ہے ایک بہت بڑے تابعی عمر ابن میمون رحمہ اللہ نے، اور اس روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مولا علی کے 10 سے زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ صرف اس ایک حدیث کی روشنی میں جناب علی رضی اللہ عنہ کی منقبت کو سمجھیے، تاکہ دل میں ان کی محبت پیدا ہو۔ جتنی محبت ان سے پیدا ہوگی اتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور عمر بن میمون رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ایک مجلس کے اندر ہمارے درمیان موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ خارجی جو تھے، یہ ایک
خروج ایک فتنہ تھا جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلم خلفاء، مسلمانوں کے امیر جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آغاز کیا تھا، ان کی تکفیر کرتے تھے، ان کو کافر کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا تھا، ان کی کسی غلطی کو بنیاد بناتے تھے اور صحابہ کرام پہ اور عام مسلمانوں پہ کفر کے فتوے سیدھے سیدھے ٹھوکتے تھے یہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ لڑائی کی تھی، ان کے ساتھ قتال کیا تھا۔ جنگ نہروان بڑی مشہور جنگ ہے جو خوارج کے خلاف جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لڑی تھی، اور لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کی یہ کوشش تھی کہ ان کے عقائد کو سنا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کے اشکالات، اعتراضات، سوالات کا جواب دیا جائے۔ گاہے گاہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مجالس کر چکے تھے، ان سے میٹنگز ہو چکی تھیں۔ اسی ایک مجلس کے اندر 9 خارجی آئے، خارج نکلے ہوئے، دین سے بالکل الگ۔ یہ وہ لوگ تھے ظاہری طور پہ دین کے اندر بڑے پختہ تھے، نماز ایسی پڑھتے تھے کہ لوگ دیکھ کے دنگ رہ جاتے تھے، دین پہ اتنے پختہ، قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی تھیں۔ لوگ ان کی نمازوں کے آگے، ان کی قرآن کی تلاوتوں کے آگے اپنی عبادات کو بڑا چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن شدت ایسی تھی، سختی ایسی تھی، جس مسلمان کے اندر کوئی گناہ دیکھتے، کوئی غلطی دیکھتے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، اس کو جہنمی قرار دینا، اسلام سے باہر نکالنا، یہ ان کا منہج تھا۔ اسی بیس پہ، اسی عقیدے کی وجہ سے صحابہ کرام کی ان لوگوں نے تکفیر کی۔ 9 خارجی عمر بن میمون کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یہاں تو یہ جو بندے بیٹھے ہیں ان کو اٹھا دیں، یہاں آپ اکیلے ہمارے پاس آ جائیں، ہم نے آپ کے ساتھ کو بات کرنی ہے۔ عبداللہ ابن عباس اٹھے، ان کے پاس چلے گئے، ان کی بات سننے لگے۔ ان کی بات جب سن لی بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے اللہ ان کو، وہ چلے گئے، کہنے لگے اللہ ان کو رسوا کرے۔ عمر بن میمون کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ تو عبداللہ کہنے لگے انہوں نے میرے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے خلاف باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے یہ جو لوگ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف بات چیت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے علی کون ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 فضائل ایسے ہیں، بلکہ 10 سے بھی زیادہ ہیں جو میں جانتا ہوں۔ عمر بن میمون کہتے ہیں اسی مجلس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10 سے زیادہ فضائل گنتی کروائے، ایک ایک کر کے نصوص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے دے کے 10 سے زیادہ فضائل قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہمارے سامنے بیان کیے، اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جناب علی سے محبت کرو، مولا علی کا احترام کرو، ان سے نفرت مت کرو، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے، سازشوں کے جال بننے والے، ان کی کسی سازش کا شکار تم نے نہیں ہونا۔ فرمانے لگے سب سے پہلی بات جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتا ہوں، جو ان کی عظمت اور فضیلت پہ بہت بڑی دلیل ہے، کہنے لگے ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، مسلمان جب غزوہ خیبر کے لیے مدینے سے نکلے تھے، خیبر یہ مدینے سے تقریباً 165 کلومیٹر دور ایک علاقہ تھا، بڑا زرخیز تھا، زرعی زمین تھی، یہاں پہ کھجوروں کے باغات، غلہ، اناج، بہت اس کی ریل پیل تھی، اس کے بڑے بازار تھے جہاں پہ سونے چاندی کا بڑا بزنس ہوتا تھا، بڑا کاروبار ہوتا تھا۔ مدینے کے اندر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر، جب مسلمانوں نے بنو نذیر کو یہاں سے جلا وطن کیا، یہ بھی یہاں سے نکلے مدینے سے اور خیبر جا کے آباد ہو گئے۔ خیبر میں پہلے سے بھی یہودی موجود تھے، یہ بھی وہاں پہ چلے گئے، اور یہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف بڑی پلاننگیں بناتے تھے، بڑی سازشیں کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اندر سے بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک اور قبیلہ تھا، ان کو بغاوت پہ اکسانے والے بھی یہی لوگ تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ جب ہو گئی تو آپ کا یہ ارادہ تھا کہ اب خیبر کی طرف چلا جائے اور ان یہودیوں کی خبر لی جائے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو ساتھ لیا اور خیبر کے جو بڑے بڑے شہر تھے، ان بڑے شہروں کے اندر، بڑے بازاروں کے اندر جو ایک بڑا بازار تھا اور اس بازار کا ایک بڑا قلعہ تھا جس قلعے کا نام تھا نائم۔ شروع دن سے یہودیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے
کہ وہ بڑے بڑے قلعے بنا کے اپنی حفاظت کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہم لڑائی میں قابو آ گئے ہیں، ہمارا دشمن ہمارے اوپر غلبہ پا گیا ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے قلعوں کا رخ کرتے ہیں. آج قلعوں کی جدید شکل زیر زمین بنکر ہیں. جب اسرائیلیوں پہ بمباری ہوتی ہے، میزائل گرتے ہیں، بھاگتے ہیں، فوراً زندگیاں بچانے کے لیے بنکروں میں پناہ لیتے ہیں. یہ ان کی شروع کی روایت ہے. اس دور میں انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے. جب وہ دیکھتے تھے دشمن اب ہمیں لے دے جائے گا، فوری طور پہ راشن پانی جمع کر کیا ہوتا تھا، پہلے سے قلعوں کے اندر پناہ لے لیتے تھے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جا کے ان کو پکڑا تو یہ سارے نکلے اور قلعہ نائم کے اندر جا کے پناہ لے لی. مسلمانوں نے سب سے پہلے اس قلعے کا محاصرہ کیا. بڑا مضبوط قلعہ ہوتا ہے، دیواریں بڑی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اونچی ہوتی ہیں، دروازے بڑے ہوتے ہیں، حفاظت کا پورا حصار ہوتا ہے. مسلمانوں نے اس کا گھیراؤ کر لیا. لڑائی شروع ہو گئی یہودیوں کے ساتھ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنایا ایک صحابی کو، دوسرے صحابی کو. بعض روایات میں آتا ہے کہ بار صحابہ کرام کو بھی جھنڈا دیا گیا، امیر بنایا گیا، دشمن سے لڑائی کی گئی. لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ 7 دن 8 دن تقریباً 9 دن گزر گئے. پہلا قلعہ ہے اور مسلمان اس کے محاصرے کے اندر مصروف ہیں. ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. حالات بڑے مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک شام تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو سب لوگ لڑائی سے فارغ ہو گئے، اکٹھے اللہ کے رسول کے پاس جمع تھے، تو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. لوگوں کل صبح جب ہوگی میں جھنڈا دے کر ایک ایسے شخص کو سپہ سالار بناؤں گا جس کے بارے میں میں یہ سرٹیفائی کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. اور اگلی بات سن لو، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور اگلی بات سن لو، جب وہ جھنڈا لے کے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے قلعے پر چڑھائی کرے گا، میری طرف سے پیش گوئی یہ ہے یفتح اللہ علی یدی. آج 9 دن گزر گئے، قلعے کو فتح کوئی نہیں کر سکا. جب کل کے دن وہ قلعے پہ چڑھائی کرے گا، میری پریڈکشن یہ ہے، میری پیش گوئی یہ ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح یاب کرے گا. صحابہ کرام بڑے بڑے کبار صحابہ کہتے ہیں کبھی دل کے اندر عہدہ لینے کی لالچ نہیں آئی، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے لوگوں کی تربیت ہی ایسی کی تھی. عہدوں سے بھاگنے والے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمیں عہدے دیے جائیں، عہدوں کا تقاضا نہیں کرتے تھے، عہدوں کا سوال نہیں کرتے تھے، عہدوں کے ساتھ چمٹ جانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں، یہ انسان کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، روز قیامت انسان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول کی ان کو تربیت ہی ایسی تھی. وہ کہتے ہیں کبھی بھی عہدہ لینے کی لالچ نہیں آئی، ذمہ داری اٹھانے کی لالچ دل میں نہیں آئی. لیکن آج کی ساری رات دعائیں کرتے ہوئے گزر گئی، کاش وہ بندہ میں ہو جاؤں جس کے ہاتھ میں رسول اللہ جھنڈا دے دیں. کس وجہ سے؟ نمبر بنانے کے لیے نہیں، عہدہ لینے کے لیے نہیں. کس وجہ سے؟ رسول اللہ نے جو سرٹیفائی کیا تھا، یہ خبر دی تھی جھنڈا ایسے بندے کے ہاتھ میں آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے رسول اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ دعویٰ تو ہر کسی کو ہے نا، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے. لیکن جس کو رسول اللہ چٹ دے دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے، سوچیں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی منزلت کیا ہوگی. صحابہ کہتے ہیں ساری رات گزر گئی، اللہ سے دعائیں مانگتے، کاش کل کے دن یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہمیں یہ جھنڈا مل جائے، نتیجے میں ہمارے بارے میں یہ ضمانت مل جائے گی کہ اللہ رسول ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھائی گئی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، سر نظریں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہیں، سب ساکت ہیں. انتظار ہے، انتظار کس کا نام نکلے گا جس کے بارے میں رسول اللہ نے اتنی بڑی ضمانت دی ہے. صحابہ انتظار میں تھے. اللہ کے رسول کی طرف سے سوال ہوتا ہے، این علی ابن ابی طالب،
علی بن ابو طالب کدھر ہیں؟ جواب آیا علی بن ابی طالب آج کی رات پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے علی بن ابی طالب مدینے میں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آنکھوں میں درد تھا، آنکھوں میں ایسی بیماری تھی، ایسا مرض تھا جس کی وجہ سے دیکھنا مشکل تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ لوگ خیبر میں اور علی مدینے میں۔ بالآخر اپنے آپ کو نکالا اور اسی کی شام، جس شام اعلان ہوا تھا کہ صبح جھنڈا ملے گا، صحابہ کہتے ہیں اسی کی شام علی آئے تھے، بیمار آنکھوں کے ساتھ ہی پہنچ گئے۔ لوگوں نے بتایا ذاک علی بن ابی طالب، یہ ہیں علی بن ابی طالب، آنکھوں میں بیماری ہے، آشوب چشم کا شکار ہیں۔ رسول اللہ نے بلایا، اپنا لعاب دہن نکالا، منہ سے لعاب نکالا، ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ صرف آنکھوں میں ڈالنے کی دیر تھی، علی کہتے ہیں آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی بیماری آئی ہی نہیں۔ رسول اللہ کا لعاب برکت والا تھا، صحابہ کرام اپنے جسموں پہ برکت کے لیے اسے ملا کرتے تھے۔ آپ کے جسم کو لگنے والا پانی برکت والا تھا، آپ جس پانی سے وضو کرتے صحابہ اس کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ کہا جیسے ہی میری آنکھوں میں وہ لعاب گیا، علی ایسے ہو گیا جیسے کبھی بیماری تھی نہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈے کو 3 مرتبہ لہرایا، 3 مرتبہ لہرانے کے بعد علی کو دیا اور کہا ہے علی جاؤ، جا کے قلعے والوں کے ساتھ لڑائی کرو۔ علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول لڑائی کس بات پہ ہوگی؟ کہا جاؤ، ان کو سب سے پہلے تم نے دعوت دینی ہے، ان کو بلاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں عصموا منی دماءہم واموالہم، ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے، ان کے خون بھی محفوظ ہو گئے۔ رسول اللہ کو لالچ نہیں تھی لوگوں کے مالوں کی، آپ کا جہاد غنیمتوں کا مال لینے کے لیے نہیں تھا، آپ کا جہاد زمین پر اللہ کی زمین پہ امن قائم کرنے کے لیے تھا۔ کہا اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ کی الوہیت کا اعلان کر دیں، توحید کا اعلان کر دیں، میری رسالت پہ ایمان لے آئیں، تو ان کو کچھ نہیں کہنا، اور اگر وہ نہ مانیں، سرکشی پہ اتریں، تو پھر ان سے لڑائی کرو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے نکلے، قلعے پہ چڑھائی کی، اور اس قلعے کا بڑا سردار جس کو بڑا مان تھا اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ، جس کا نام تھا مرحب، مقابلے میں مرحب اترا۔ جو ہی وہ مقابلے میں آیا، اس نے رجز پڑھا، شعری انداز میں کچھ جملے پڑھے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے کہا فقد علمتنی خیبر انی مرحب، شاک الصلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلہب۔ اس نے کہا یہ خیبر والے سب جانتے ہیں، فقد علمت خیبر انی مرحب، کہ میرا نام مرحب ہے۔ شاک الصلاحی، میں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے۔ بطل مجرب، میں بڑا بہادر آدمی ہوں اور بڑا تجربے کار آدمی ہوں۔ اذا الحروب اقبلت تلہب، جب جنگ میں لڑنے کا موقع آتا ہے تو میں مرحب شعلے مار کے جنگ میں کودنے والا ہوتا ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ان لائنوں کو سنا تو جناب علی نے بھی رجز پڑھے اور کیا کہا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، تم مجھے اپنے نام سے ڈراتا ہے، تو کہتا ہے خیبر سارا جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، تو کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں، بڑا دلیر ہوں، بڑا لڑنے والا ہوں، تو سن لے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالصاعی کیل السندرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کا مطلب جنگل کا شیر، کلیث غابات کریہ المنظرا، میں جنگلوں کا ایسا شیر ہوں جس جنگ میں میں کود جاتا ہوں وہاں کے منظر بڑے دردناک ہوتے ہیں۔ اوفیہم بالصاعی کیل السندرا، مجھے دھمکانے والے، میں تو تیرے ایک ایک حملے کا اور ایک ایک وار کا بڑا بہترین جواب دینے والا ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو وار مرحب کے آئے ضائع ہوئے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی وار تھا
کہ اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی اور رسول اللہ علیہ السلام کی پیشگوئی پوری ہو گئی کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ جب اتنا بہادر جس پہ سب کو مان تھا مرہب گر کے ڈھیر ہو گیا تو قلعے کی جو باقی فوجیں تھیں ان کا موریل بالکل ڈاؤن ہو گیا، ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جس علی کے بارے میں لوگ سازشیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ علی تو وہ ہے جس سے رسول اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہو، رسول اللہ کا محبوب ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، اس سے محبت کرنا اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اہل ایمان کے ایمان کا جز بھی ہے۔ اور یہ بات کہ علی وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا سرٹیفکیٹ جس کو مل جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، نادا جبریل، اللہ جبریل کو بلاتے ہیں اور اس کو بلا کر کہتے ہیں اے جبریل، زمین پہ فلاں آدمی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان کے سب فرشتوں سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمین پہ فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّهُ، اس اللہ کی محبت کے بعد میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے سارے کے سارے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں قبولیت اور محبت لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے ڈال دی جاتی ہے۔ علی وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ علی وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ کے رسول پیار کرتے ہیں۔ علی وہ ہیں اللہ رسول کے بعد جن سے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، جن سے جبریل محبت کرتے ہیں، اور جن سے جبریل پیار کرے، آسمان والے محبت کریں۔ زمین کا ایک ایک مومن، اہل ایمان کا ایک ایک فرد ان سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، جس سے اللہ بغض رکھتا ہے نا، اللہ جبریل کو بلا کے کہتے ہیں فلاں بندہ ہے، اس سے مجھے بغض ہے، اس سے مجھے نفرت ہے، تو بھی اس سے نفرت کر۔ جبریل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ آسمان والوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، روئے زمین پہ اس کی نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں مومن وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ علی کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے کہا ہے میرے ساتھ محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور نفرت میرے ساتھ وہی کرے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر کہتے ہیں دوسری بات سنو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کا انتخاب بڑے بڑے اہم موقعوں پہ ہوتا تھا۔ فرمانے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، 9 ہجری میں تبوک کی طرف آپ نے سفر کیا تھا۔ تبوک کی طرف کس لیے گئے تھے؟ روم آج کا اٹلی، اس وقت کی رومن امپائر، بڑی جو طاقت تھی زمین پہ، جو بڑی سلطنت تھی وہ رومیوں کی تھی، عیسائیوں کی بڑی سلطنت، مضبوط سلطنت تھی۔ مسلمانوں کو خطرہ رہتا تھا کسی وقت بھی رومن امپائر ہم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ پہلے وہ آئیں ہم ان کا جا کے ناطقہ بند کریں، اللہ کے رسول تبوک کی طرف گئے۔ پیچھے سے جو عرب والے تھے، عرب کے جو قبائل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے مشرک، مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاہدے کر لیے تھے، ڈیل ہو گئی تھی ان کی۔ جب مسلمان تبوک کی طرف گئے تو انہوں نے سمجھا کہ اے ہن واپس کوئی نہیں آندے، یہ لشکر لے کر گئے ہیں 30,000 کا، اور ان کے پاس تو لاکھوں کی تعداد ہے، ان کی طاقت کیا ہے ان کے مقابلے میں، وہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ واپس نہیں آنے لگے۔ اب
یہ خود سے انہوں نے طے کر لیا، یہ ان کا مفروضہ تھا کہ مسلمان واپس نہیں آنے لگے، لہٰذا جو معاہدے کیے تھے، جو عہد کیے تھے، وہ توڑنے شروع کر دیے انہوں نے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے واپس تو آنا کوئی نہیں، لہٰذا آپ جو ہو سکتا ہے کرو۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کو بحفاظت واپس لے آیا۔ رسول اللہ 19 دن وہاں پہ بیٹھے، ان کا انتظار کرتے رہے۔ عملی طور پہ پریکٹیکلی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن رومیوں کے اوپر بہت سخت دباؤ اور رعب مسلمانوں کا جم گیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ لڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ بعد میں اللہ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا۔ رسول اللہ جب واپس آئے تو جو لوگ معاہدے توڑنے والے تھے ان کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا سخت ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین اب چاہتے تھے کہ یہ جتنے لوگوں نے معاہدے توڑے ہیں مسلمان ان کے ساتھ عہدوں کو ختم کر دیں، جتنے معاہدے ڈیلنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے سب کینسل کی جائے۔ رسول اللہ واپس آئے، حج کے دن قریب آ گئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال خود حج نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، ان کی قیادت میں مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ کیا، قافلہ تیار کیا جو مسلمانوں کو لے کے بیت اللہ کی طرف حج کے لیے گیا۔ شارحین حدیث نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سال کا حج کیوں نہیں کیا، اگلے سال آپ گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس سال ابو بکر جائیں، مشرکین کا داخلہ حرم مکی کے اندر بند کر دیا جائے، اور جتنی خرافات مشرکین مکہ کرتے ہیں، بیت اللہ میں آ کے ننگے ہو کے طواف کرنا اور دیگر ان کے جو کام ہیں فضول قسم کے، ان کے جو نعرے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں، بیت اللہ حرم مکی ان چیزوں سے پاک ہو جائے، پھر اللہ کے رسول جائیں اور حج ادا کریں۔ یہ حکمت تھی۔ رسول اللہ نے اس سال حج نہیں کیا، صدیق کو بھیجا، امیر قائد بنا کر، امیر حج بنا کے روانہ کیا۔ صدیق حج کے لشکر کو لے کے روانہ ہو گئے۔ پیچھے اللہ نے سورہ توبہ پوری کی پوری اتاری، نازل کی۔ اس کو سورہ براء بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر برات کا اعلان تھا، منسوخ کر دیے گئے وہ معاہدے جو ان معاہد شکن لوگوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ اور جب وہ سورت اتری تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مرضی کے مطابق یہ چاہتے تھے کہ یہ سورت اور یہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے یہ سارے کا سارا مشرکین کو وہاں پہ پڑھ کے سنایا جائے جہاں پہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ حج کے موقع پہ صدیق تو جا چکے، رسول اللہ مدینے میں، سورہ توبہ نازل ہو گئی۔ اب سورہ التوبہ دے کر صدیق کے پاس بھیجنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے انتخاب کس کا کیا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سورہ توبہ پوری کی پوری دے کر بھیجا۔ اس کے لیے امانت دار شخص چاہیے تھا، آپشن اور بھی کئی ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب سورہ توبہ مدینے سے دے کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچانے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی، لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ۔ یہ صورت یہاں سے لے کے صدیق کے پاس وہ شخص جائے گا، ایسا آدمی جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور اس کام کے لیے رسول اللہ نے انتخاب کیا جناب علی کا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جس شخصیت کو اللہ کے رسول یہ کہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جو اتنا امانت دار ہے کہ رسول اللہ کہیں یہ صورت لے کر کوئی اور نہیں جائے گا سوائے علی کے، اس کے بارے میں تم پروپیگنڈا کرتے ہو۔ رسول اللہ کا جو صحابی ہے، امانت دار ہے، جس کو رسول اللہ کہتے ہیں یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس سے تو مومنوں کو محبت کرنی چاہیے، اور جو محبت کرے گا وہ مومن ہے۔ یہ دو باتیں عبداللہ ابن عباس نے کہیں، اس کے علاوہ 8 اور 8 کے بعد مزید 2، 8 سے 10 باتیں مزید اسی ایک روایت میں جو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم و ارضا کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے بتائیں۔ آئندہ خطبے میں یہیں سے آغاز کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وما توفیقنا الا باللہ۔